مقبوضہ فلسطین غاصب صہیونی دہشت گرد ایمبولینسوں اور ڈاکٹروں پر بھی رحم نہیں کرتے اور انہیں بھی اپنے توحش کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو صہیونی لگڑبگوں نے ایمبولینس ڈرائیور سے بندوق کے زور پر چابی لے لی تاکہ وہ زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو امداد فراہم نہ کر سکے۔ ہم امریکہ کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ کی طرف سے روسی فضائی دفاعی نظام S-400 کی خریداری کی کوششوں پر دھمکی اور دباؤ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انقرہ روس سے فضائی دفاعی نظام S-400 کی خریداری کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ترکی روس سے S-500 دفاعی نظام خریدنے پر بھی غور کرے گا۔ فلسطین کا احتجاج جاری ہے۔ جمعے کو مقبوضہ فلسطین سے ملنے والی غزہ کی سرحدوں پر 50واں حق واپسی مارچ کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شریک ہوئے۔ اس ہفتے صہیونی دہشت گردوں نے ایک فلسطینی کی جان لی جبکہ 40 کو زخمی کیا، جن میں 2 خواتین، 15 بچے اور 4 امدادی کارکن اور 2 صحافی شامل ہیں۔ ایران میں سلمان فارسی کی آہٹ سنائی دی۔ سلمان محمدی نامی ایک دستاویزی فلم کا پروڈکشن ایران میں جاری ہے، جو جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس فلم کا ٹیزر منظر عام پر آ چکا ہے اور خود فلم جلد ہی ریلیز کر دی جائے گی۔ اس فلم کو خادمین روضہ حضرت عباس علمدار کی درخواست پر ایران میں تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو کوئی سپر پاور غلام نہیں بنا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی سپر پاور یا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں غلام بنا لیں گے۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پلوامہ واقعہ کے بعد کشمیریوں پر ظلم کیا گیا اور مشتعل ہجوم نے مسلمانوں پر تشدد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے ہندوستانی پائلٹ کو رہا کر دیا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے کہا، کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ حکومت نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کے بھائی اور بیٹے سمیت کالعدم تنظیموں کے 44 ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے۔